نا آپ سب کو پتہ ہے کہ ختم نبوت کیا چیز ہے. ہمارا الحمدللہ ایمان یہی ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ہم یہ جو امت ہے نا, اس امت کی اللہ پاک نے نا قرآن میں تعریف فرمائی ہے. وہ کیوں فرمائی ہے؟ تبلیغ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے, تبلیغ والے گستاخ رسول ہے, نبی والے عمل کو لوگ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. اللہ معاف کرے. کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم فرقہ کون سا اپنائیں. سب سے پہلے آپ لوگ بنو مسلمان, ٹھیک ہے. فرقہ وہ اپناؤ جو قرآن اور سنت پہ عمل کرے اور صحابہ پہ بھی عمل کرے. نان مسلم تھا, ٹھیک ہے, کون تھا کیا تھا چھوڑو, نان مسلم تھا. میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ کرے یہ نماز پڑھنے والا بن جائے, اللہ اس کو ہدایت دے دے. اللہ نے قرآن میں اور صاف کہہ دیا ہے کہ میں ہر چیز معاف کر دوں گا, ہر چیز, شرک نہیں معاف کروں گا. ایک مولوی کا میں نے بیان سنا, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر کیا کہتے ہیں, نماز, اللہ نے کہا ہے نماز سے بھی مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو. ابھی بیان ہو رہا تھا مسجد میں ختم نبوت پہ نا. آپ سب کو پتہ ہے کہ ختم نبوت کیا چیز ہے, اور جس کو نہیں پتہ تو اللہ پاک اس کو ہدایت دے, ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے فرمایا, مولوی صاحب نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی نا, جتنی بھی, اللہ کمی پیشی معاف کرے, اس میں جو ٹوٹل صحابہ شہید ہوئے نا وہ تھے تقریباً 259, ٹھیک ہے. اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, میں نے سنا انہوں نے کہا کہ 259. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, مطلب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مجھے آدھی نبوت دے دو تو وہ نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, آدھا نبی میں ہو جاتا ہوں, آدھے مطلب حصے کا آدھا آپ ہو جاؤ, استغفر اللہ, صحیح ہے. تو اس کو قتل کرنے کے لیے جو جنگ ہوئی نا, تو اس میں پتہ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 750, مطلب ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ شہید ہوئے 259, اور صرف اس کو قتل کرنے کے لیے جو جنگ ہوئی تو اس میں ٹوٹل جو صحابہ شہید ہوئے وہ 750, اور جو دوسرے لوگ تھے مطلب ٹوٹل 1200 میں 750 صحابہ, یہ 750 صحابہ شہید ہوئے, ٹھیک ہے. تو ختم نبوت دیکھو ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے نبی آخری نبی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک, ٹھیک ہے. اور جس کے دل میں تھوڑا سا ہے نا کہ یار کیا پتہ نبی آ جائے یا آ گیا ہے یا آ سکتا ہے, تو وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کافر ہے. ہمارا الحمدللہ ایمان یہی ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ہم یہ جو امت ہے نا, اس امت کی اللہ پاک نے نا قرآن میں تعریف فرمائی ہے. وہ کیوں فرمائی ہے؟ اس لیے نہیں فرمائی کہ یہ امت حج زیادہ کرے گی, نمازیں پڑھے گی, تہجد پڑھے گی, روزے رکھے گی, نہیں. یہ امت نبی والا کام کرے گی, کیونکہ دیکھو ہمارے نبی آخری نبی ہیں, اب نبی کوئی نہیں آئے گا قیامت تک. تو جو نبی کا کام تھا وہ ہمیں کرنا ہے, اور وہ کیا ہے, وہ تبلیغ کی محنت, ٹھیک ہے. دیکھو مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے بھی اچھا سوچے اور اپنے مومن بھائی کے لیے بھی, سگے بھائی کے لیے نہیں, بس مسلمان کے لیے بھی اچھا سوچے. ہم جو دعا مانگتے ہیں آپ خود بتاؤ ہم کیا مانگتے ہیں؟ اس میں مطلب اچھی چیزیں مانگتے ہیں, اور آخرت میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ جنت. کہ کوئی انسان آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے لیے جہنم مانگے؟ نہیں. ہم بھی اپنے لیے جنت مانگتے تو یار دیکھو پھر دوسروں کو بھی ہمیں جنت میں لے جانے والا بنے گا. ہمارے ارد گرد جتنے بھی کافر ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو تبلیغ کریں. کتنے لوگ ہیں تبلیغ کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. وہ بھائی تبلیغ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کام مبارک زندگی ہے, ٹھیک ہے, وہ تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, صحیح ہے. صحابہ والا کام ہے. یہ پوری دنیا میں جتنے بھی صحابہ ہیں, ادھر ادھر قبریں صحابہ کی پوری دنیا میں, یہ کیوں ہیں؟ صحابہ وہاں گھومنے نہیں گئے تھے, وہاں تبلیغ کرنے گئے تھے. تو یہ بہت محبوب عمل ہے, اس کو سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور بھلے مت جاؤ تبلیغ میں, نہیں جا سکتے, کوئی بھی مسئلہ ہے, لیکن آس پاس کے لوگوں کو تو تبلیغ کر سکتے ہو. اگر آپ خود چاہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں تو آگے پیچھے جو آپ لوگوں کے کافر ہیں ان کو بھی تو ہمیں ہی جنت میں لے کے جانا ہے. قیامت والے دن کسی نے ہم سے ہمارا گریبان پکڑ لیا کہ بھائی آپ لوگ تو سمجھا سکتے تھے. میرے ہوٹل پہ ایک ملازم تھا مکیش, ٹھیک ہے, برتن دھوتا تھا. اس کو میں نے سوچا, میں نے کہا یار اس کو تبلیغ تو کرنا پڑے گا نا, بھلے بھی مسلمان ہوتا نہیں ہوتا, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت. میں نے اس کو کہا بھائی مکیش, مکو کہتے تھے ہم اس کو, میں نے کہا بھائی مسلمان ہو جا. اس نے کہا کیا ہوگا مسلمان ہو کے؟ میں نے کہا تو جنت. میں نے کہا میرا کنفرم نہیں ہے میں مسلمان ہوں کہ میں جنت میں جاؤں نہیں جاؤں, تیرا کنفرم ہو جائے گا انشاءاللہ کہ تو جنت میں جائے گا. تو مجھے کہتا ہے کہ نونو بھائی قیامت میں آپ کو میں کہاں ڈھونڈوں گا, آپ مجھے کہاں ملو گے؟ میں نے کہا یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے, کہاں ہوا, لیکن میں نے کہا میں تیری کو گارنٹی دیتا ہوں اگر تو سچے دل سے مسلمان ہو جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے, شرک چھوڑ دیتا ہے, تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن اب وہ مسلمان تو نہیں ہوا, لیکن کیا ہے میرا فرض پورا ہو گیا کہ بھائی میں نے اس کو تبلیغ کر دی تھی. کل کو وہ یہ نہیں بول پائے گا کہ بھائی یہ مسلمان تھا, اس نے تبلیغ کیوں نہیں کی. تو ختم نبوت کا کام بہت
अच्छा अमल है, ठीक है। जहाँ भी कहीं भी ख़त्म नबूवत की रैलियाँ निकले, कॉन्फ्रेंस हो, कुछ भी हो, तो इंसान को जाना चाहिए, ठीक है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और तबलीग करने वाला बनाए। तबलीग में भी जाओ, नहीं जा सकते लेकिन थोड़ी बहुत तो तबलीग किया करो आपको, लोगों को। तो यार देखो, मुझे 100 लोग देख रहे हैं, 200 लोग देख रहे हैं, तो मेरा काम है आप लोगों को समझाना। मैं खुद कोई मुफ्ती या आलिम नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतना तो बता सकता हूँ। तो बस यही है कि नमाज़ पढ़ा करो और इखलाक अच्छे करो। यार जो तबलीग के बारे में बुरा भला कहता है, तबलीग वाले गुस्ताख रसूल हैं, काफिर हैं, जहन्नुमी हैं, ठीक है। इतने लोग आपने देखे होंगे बोलते हैं, बड़े बड़े मौलवी कहते हैं। मैं कहता हूँ हमें इसका भी मना किया गया है कि हम काफिर को भी उसको काफिर नहीं बोले मुंह पे, ठीक है। हम काफिर को भी जहन्नुमी नहीं बोल सकते, हम उसको हकारत की नज़र से नहीं देख सकते। अगर वो काफिर मुसलमान हो जाए और मरने से पहले तौबा कर ले तो वो तो जन्नती हो जाए, इसमें क्या हमारी पकड़ हो जाएगी। तो जो भी काफिर हो तो हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। हमारे नबी ने क्यों, हमारे नबी इतना रोए, ठीक है। ताइफ में जो हमारे नबी को पत्थर पड़े, वहाँ क्यों गए थे हमारे नबी? तबलीग करने, सबको पता है। और इस तबलीग इतने प्यारे अमल को, नबी वाले अमल को लोग कहते हैं गुस्ताख रसूल। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कहाँ से मौलवी बन गए, पता नहीं क्या ये अपने फ़िरका वारियत के चक्कर में ये तबलीग को उल्टा सीधा कहते हैं। खैर काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि यार हम फ़िरका कौन सा अपना है ना, कोई इधर उधर भटक रहे होते हैं, कौन सा फ़िरका सही है, बरेलवी, देवबंदी, कौन सा फ़िरका सही है। तो देखो यार, फ़िरका छोड़ो, सबसे पहले आप लोग बनो मुसलमान, ठीक है। उसके बाद फ़िरका तो चूज़ करना पड़ेगा। अब फ़िरका आप ऐसे देखो, अगर आपको मेरे बारे में पता करवाना है कुछ कि भाई मैं कैसा इंसान हूँ, तो आप मेरे मोहल्ले वालों से, मेरे रिश्तेदारों से पूछोगे ना कि भाई हसन कैसा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फ़िरका सही है? हमारे नबी, उनका फ़िरका तो बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। और हमें उनके ही नक्शो कदम पे ही चलना है, उनकी सुन्नत पे ही चलना है। तो हमारे नबी के आसपास कौन थे? सहाबा, ठीक है। तो हमें देखना है कि सहाबा क्या करते थे। सहाबा भी तबलीग करते थे। फ़िरका वो आप अपनाओ, बरेलवी हो, देवबंदी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन फ़िरका वो अपनाओ जो कुरान और सुन्नत पे अमल करे और सहाबा पे भी अमल करे। ये नहीं कि आप कुरान और सुन्नत पे अमल करो और बोलो सहाबा को नहीं। सहाबा की ज़िंदगी साथ भी चलना पड़ेगा। आप लोगों को मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कि भाई आपको जब पता करना पड़ेगा तो ऐसे ही पता चलेगा ना। तो ये है कि आप लोग ना लोगों की बातों में मत आया करो, पहले आप खुद पढ़ो, तबलीग में जाओ। एक दफ़ा आप तबलीग में चले गए ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि तबलीग वाले करते क्या हैं। यार वो अपने पैसे खर्च करके, अपनी जेब से खर्च करके, अपनी बीवी बच्चों को कारोबार छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, वो आप लोगों के पास आके क्या पैसे मांगते हैं? अपनी टिकट्स पे आते हैं। वो सिर्फ अल्लाह की दावत देते हैं कि भाई अल्लाह के मानने वाले बन जाओ, ठीक है, नमाज़ पढ़ने वाले बन जाओ। और तो कुछ भी नहीं कहते कि ये करो, दुनिया में ऐसा कारोबार करो। वो तो अपने कारोबार छोड़ के आते हैं। वो तो हमारी नबी की ज़िंदगी बताते हैं। आप जब जाओगे तबलीग में तो आपकी आंखें खुलेंगी कि यार ये मौलवी बोलते क्या है, अल्लाह माफ़ करे, और ये हैं क्या। तो इसलिए कहते हैं कि बंदा खुद सीखे, ठीक है। जो मेरा काम था आप लोगों को तबलीग करना, क्योंकि ये हम पूरे क़यामत के आने वाले इंसानों का, मुसलमानों का काम है तबलीग करना। कल को किसी भी काफिर ने हमें पकड़ लिया ना, मैं आपको एक वाक़या बताऊं। मैं घर से जाता था नमाज़ पढ़ने, एक नॉन मुस्लिम था, ठीक है, कौन था क्या था छोड़ो, नॉन मुस्लिम था। मैं हमेशा उसके लिए दुआ करता था कि अल्लाह करे ये नमाज़ पढ़ने वाला बन जाए, अल्लाह इसको हिदायत दे दे। भाई ऐसे ही दिल में आता था ना कि अल्लाह करे हो जाए। यकीन करो, एक दफ़ा शब बारात थी, वो मगरिब की नमाज़ में नमाज़ पढ़ना है। मैं हैरान, मेरा एक दोस्त था, मैंने कहा शाह साहब ये तो वो है। उसने कहा हाँ। कह रहा मुसलमान हो गया और ये माशाल्लाह उम्रा भी करके आया। अब अल्लाह ने उसको क्यों हिदायत दी, मेरी दुआ कबूल हुई, मुझे नहीं पता। अगर मेरी वजह से, अगर उसको अल्लाह ने हिदायत दे दी मेरी दुआओं की वजह से, अल्लाह को पता, मैं दावा नहीं कर रहा, तो इसमें फिर ये है कि मेरे लिए भी अच्छा है। तो यार आपके आगे पीछे दोस्त होते हैं, इतने होते हैं, भटके हुए होते हैं। आजकल मुसलमान लोग अल्लाह माफ़ करे पैसों के लिए भटक रहे हैं कि यार वहाँ पैसा है, उस फ़िरके में चले जाते हैं, दोस्ती में ये फ़िरका कर ले। देखो अल्लाह ने कुरान में और साफ कह दिया है कि मैं हर चीज़ माफ़ कर दूंगा, हर चीज़, शिरक नहीं माफ़ करूंगा। ये सबको पता है, ठीक है। किसी भी फ़िरके से हो ना, नॉन मुस्लिम भी यही कहेंगे कि यार हम शिरक नहीं कर सकते, मतलब हम भी वो भी नहीं करेंगे शिरक। तो अल्लाह देखो गैरत की बात ही है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। मैं इतने मौलवियों के बयान सुनता हूँ, इतने बड़े बड़े मौलवी, यार मैं क्या बताऊँ। अब उस दिन एक मौलवी का मैंने बयान सुना, वो कह रहा है कि अगर किसी गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है तो फिर क्या कहते हैं, नमाज, अल्लाह ने कहा है नमाज से भी मदद मांगो और सब्र से मदद मांगो।
اب وہ بات کیا کر رہے ہیں اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ہاں یار بات تو صحیح ہے, اس کا مطلب آپ کسی سے بھی مدد مانگ سکتے ہو نا. او بھائی نماز سے اللہ نے کہا نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو, صبر کر کے بھی اللہ سے مدد مانگو. یہ نہیں کہ آپ کسی بھی غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہو. جو خود قبر میں پڑے ہوئے, جو خود اللہ کے رحم کے لیے پڑے ہوئے, وہ کیا کسی کی مدد کریں گے؟ تو یہ مولوی بھٹکاتے ہیں اور لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں. میرے کو سمجھ نہیں آتی, یہ پڑھے لکھے پتہ نہیں کیسے جاہل ہیں, یہ مولویوں کی بات میں آگے کیسے جاتے ہیں. مولوی کی بات بھی بھلے جتنا بڑا مولوی ہو تب مانو جب آپ کو لگے کہ ہاں یار صحیح ہے. اگر وہ آپ کو بات کر رہا ہے کہ آپ شرک کر سکتے ہو اللہ کی ذات سے, پھر بولتے ہیں ہم تو وسیلے سے مانگ رہے ہیں. وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک اس بندے کے نیک بندہ ہے تو اس کے وسیلے سے دے دے, ٹھیک ہے, یہ وسیلہ ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ مجھے دے دو, کوئی پیر بابا ہے آپ مجھے دو گے, اللہ نے آپ کو اختیار دیے. یہ بھی مدد صرف اللہ کر سکتا ہے. شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. شرک والے کا ٹھکانہ جہنم میں, چاہے 24 گھنٹے سجدے میں اور ساری زندگی روزے رکھے, ساری زندگی حج کرے, شرک معاف اللہ نہیں کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے. تو یار یہی ہے, ٹھیک ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی اس تبلیغ کے کام کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ لگاؤ 4 مہینے. 4 مہینے سیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا تبلیغ ہے کیا چیز, زندگی ہم کیوں گزارنا ہے, ہم پیپر دینا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو یہ ساری زندگی کام کرنا ہے. پھر چلے سے روزے لگتے رہتے ہیں, لیکن بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھا جائے تاکہ آپ لوگ اپنی آنے والی نسل کو اور آنے والے لوگوں کو آپ تبلیغ کر سکو. تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی تبلیغ میں جانے کی توفیق دے, ٹھیک ہے, نمازی بنائے, اور اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ کرے. جب بھی خاتمہ ہو ایمان پہ خاتمہ ہو, ایمان کا خاتمہ مانگا کرو. دیکھو ہم مسلمان تو پیدا ہو گئے ہیں, لیکن نہ بڑی دعاؤں سے مانگا کرو کہ اللہ پاک ہمیں ایمان پہ خاتمہ دے. اللہ نہ کرے ادھر ادھر بھٹک کے موت ہو گئی نا, یقین کرو بڑا گھاٹے کا سودا ہے, بڑا گھاٹے کا سودا ہے. ادھر ادھر دیکھنا, چھوڑنا پھرنا, دیکھنا سب کو بند کر دو. مولویوں کو بھائی اس مفتی نے ایسے یہ دیا, چھوڑ دو. خود دیکھو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, خود بھی پڑھ سکتے ہو نا. اچھے مولویوں کو سنو, اچھے مفتی بھی اچھے مولوی, سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہیں. لیکن جو میری نظر میں جو بول رہا ہے نا کہ شرک عام ہے, آپ مدد مانگ سکتے ہیں غیر اللہ سے, تو میری نظر میں وہ مولوی نہیں ہے, وہ میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ پاک سب کو ہدایت دے, آپ کو مجھے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو ولاگ پسند آئے تو لائک کریں, کمنٹس کریں, چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, اور آگے آپ لوگ بھی تبلیغ کریں. اللہ حافظ.